کہ اگر ڈارون کا نظریہ مان لیا جائے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء صحیح ہے، پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ارتقاء الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رد الحاد کورس میں اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ کچھ دلائل کا تذکرہ ہو گیا تھا اور آج کچھ دلائل کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ رب العزت کے وجود کے کئی دلائل ہیں، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں اختصاراً تذکرہ کیا تھا، اور آج ایک ایک دلیل کو تفصیلی پڑھنے جا رہے ہیں۔ پانچویں دلیل ہے اللہ رب العزت کے وجود پر ارتقائی دلیل۔ اس کی وضاحت اور تشریح کچھ یوں ہے کہ اگر ڈارون کا نظریہ مان لیا جائے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء صحیح ہے، تو پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ارتقاء ایڈپٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایڈپٹیشن ایک خلیہ ماحول کے مطابق بنانے میں کارآمد ہے۔ تو اس کو کس طرح پتہ ہے کہ اس طرح ایڈپٹیشن ضروری ہے؟ تو خلیے کا یہ فطرت کسی انٹلیکچوئل ذات کی طرف اشارہ ہے، اور وہی انٹلیکچوئل ذات جو ہے خدا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے خلیوں کے مقدار، اتنے خلیے پیدا کرنا، اس ترتیب سے پیدا کرنا، یہ بغیر بصارت اور بصیرت کے نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ذات جو خلیے کو اس مقدار میں جس ذات نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر پکی دلیل ہے کہ ایسی ذات موجود ہے اس خلیے کے پیچھے، جس نے اس خلیے کو پراوان چھڑا، جس نے اس خلیے کو وجود دیا، اور جس نے ایسے ترتیب سے اس خلیوں کو پیدا کیا جس میں نہ کمی ہے اور نہ زیادتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایسے ذات کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ چھٹی دلیل یہ ہے شعوری دلیل، کہ کائنات مادے سے بنا ہے، اور مادہ حیات اور شعور سے خالی ہے، اور کائنات کی جاندار میں حیات اور شعور کا موجود ہونا کسی حکیم اور دانا ذات کے ماننے کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ کائنات مادہ تو ہے، اور مادہ میں حیات اور شعور نہیں لیکن کائنات کے جاندار میں جتنے بھی جاندار ہیں اس میں حیات اور شعور موجود ہے، اور یہ حیات اور شعور کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حکیم ذات موجود ہے، اور یہ کائنات کے وجود میں کائنات میں مختلف چیزوں کا وجود، مختلف جانداروں کا وجود، اور اس میں حیات اور شعور کا موجود ہونا کسی ایسی ذات کی طرف مشیر اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ ذات سب چیزیں جاننے والا ہے، وہ ذات حکیم ذات ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی پکی ٹھکی دلیل ہے اللہ رب العزت کے وجود پر۔ ساتویں دلیل یہ حدوثی دلیل، یعنی جس چیز میں تغیر ہوتی ہیں وہ محتاج ہوتی ہیں، جس چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہیں وہ محتاج ہوتی ہیں، اور یہ جو مادہ ہے اس میں بھی تغیر ہو رہا ہے، جو کہ مشاہدہ سے ثابت ہیں، کوئی بھی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا مادہ بھی محتاج ہے۔ جب مادہ محتاج ہیں تو مادہ محتاج بھی ہے اور ناقص بھی ہے، اور ہر ناقص کا وجود
کسی کامل وجود کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ موجود ہی نہ ہوتا۔ تو اسی کامل یعنی ناقص کا وجود کامل کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ کامل وجود اللہ کی ذات ہے، کامل وجود اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا کائنات کا حادث ہونا اور کائنات میں مختلف چیزوں کا موجود ہونا، مختلف چیزوں کا محتاج ہونا، یہ ایسے ذات کی طرف محتاج ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس ذات کو بھی محتاج مانیں تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ کسی اور ذات کا محتاج ہوگا، کسی اور ذات کا محتاج ہوگا، تو یہ تسلسل لازم آ جاتا ہے اور تسلسل باطل ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ کائنات کا حدوث اور کائنات میں تغیر اور تبدل کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کے وجود پر پکی ٹکی دلیل ہے۔ اچھا، 8ویں دلیل ہے امکانی دلیل۔ ویسے اگر کائنات میں ہم نظر ڈالیں تو 3 قسم کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ امکانی وجود یعنی جس کا وجود یا عدم ضروری نہ ہو، معدوم یعنی جس کا عدم ضروری ہو، واجب یعنی جس کا وجود ضروری ہو، اور اسی ضروری وجود کو خدا کہتے ہیں۔ ہر امکانی وجود کے لیے ضروری وجود کا محتاج ہے، ہر امکانی وجود کے لیے ضروری وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہر امکانی وجود کے لیے ہم ضروری وجود کو نہ مانیں تو پھر تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سب کا وجود ممکن ہے، سب کا وجود ممکن ہے، اور ممکن کے وجود کے لیے واجب کا وجود ضروری ہے۔ اگر ہم ممکن کے وجود کے لیے واجب کا وجود نہ مانیں تو پھر تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ تو لہٰذا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ممکن ہے، اور ہر ممکن واجب کا محتاج ہے۔ واجب کائنات کا میں چیزوں کا ممکن ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایسی ذات موجود ہے جو واجب ہے، اور وہی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ 9ویں دلیل ہے ہمارے پاس ذاتی دلیل، یعنی اس کائنات کا وجود خود اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا کسی دوسرے وجود کی وجہ سے۔ اگر اپنی ذات کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں تبدیلی اور تغیر نہ آتا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہیں۔ جب تبدیلی آتی ہیں تو یہ اس کے عارضی ہونے کی دلیل ہے، اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر عارضی چیز کسی ذاتی وجود کی طرف محتاج ہے، اور وہ ذاتی وجود کامل اور مطلق ذات ہے جو کہ خدا ہے، جو کہ خدا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں اب بذات خود تو پیدا نہیں ہوئی، بذات خود پیدا ہوتی تو اس میں تغیر اور تبدل نہ آتا، اور حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو ان چیزوں کا تبدیل ہونا ان کی عارضی ہونے کی دلیل ہے، اور ہر عارضی چیز کی ایسی ذات کی طرف محتاج ہوتی ہیں جو واجب ہو، جس میں تغیر اور تبدل نہ آتا ہو، وہاں یہ سب چیزیں وہاں جا کے منتہی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کسی ایسی چیز پر کی طرف محتاج مانیں جو خود محتاج ہے، اور وہ کسی دوسری کی طرف محتاج ہو، وہ تیسری کی طرف محتاج ہو، تو یہ تسلسل لازم آ جاتا ہے جو کہ باطل ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جس کا وجود واجب ہو اور ضروری ہو، اور وہی ذات مطلق خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اور اللہ رب العزت ایک حقیقت ہے
اور اللہ کا انکار کرنا یہ خلاف عقل بات ہے اور خلاف نقل بات ہے۔ لہٰذا امید ہے آپ حضرات نے آج کے دلائل یہ سمجھ لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح دلائل کو آگے جاری رکھیں گے اور اس الحاد کو اور اس کو آخر تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔